السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے ماشاء اللہ سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ معذرت کے ساتھ کافی دنوں سے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اصل میں کچھ مصروفیات اس طرح تھے کہ وہاں ملتان سے میں اسلام آباد ابھی یہاں پہ میں شفٹ ہوا۔ میرا کام بھی اب یہاں پہ ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں ضرور ریکارڈ کروں گا۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں فتنوں کے بارے میں، ظاہر ہے فتنے عروج پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے تھے وہ واٹس ایپ یا ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ وحید بھائی آپ گم ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے ان فتنوں میں دل تھوڑا گھبرایا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا کیا نہیں۔ دیکھیں، میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ضروری باتیں ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے اور فلسطین اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بارے میں یہی کچھ کہوں گا کہ یہ ہر مجدون نامی جو جنگ ہے دنیا کے جو آخری جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اسے جنگ عظیم ملحمۃ العظمیٰ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اسے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اسے تھرڈ وار اور تیسرے جنگ عظیم بھی کہتے ہیں۔ بہرکیف اس جنگ میں یہ بھی آپ ضرور یاد رکھیں، اس جنگ میں ظہور مہدی نہیں ہے، یعنی امام مہدی نہیں ہوں گے اس جنگ میں۔ وہ کیوں، وجوہات کیا ہیں، تو اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں۔ یہ جو ہر مجدون جنگ ہے، ہر مجدون اس وقت اسرائیل میں ہے۔ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، ویسے تو یہ فلسطین کا علاقہ ہی ظاہر ہے، اس کا علاقہ تھا، اب اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تقریباً 200 میل تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ کئی جنگیں جھیل چکی ہے، اور مجید ایک پہاڑی ہے، اور یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ بہرکیف دیکھیں، ہر مجدون جو ہے، یہ جو جنگ ہے اس کے بارے میں تمام مذہب جو ہے نا متفق ہے، مطلب امریکی بھی، عیسائی جو ان کا عقیدہ ہے کہ آخری جو جنگ ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہمیں آسمانوں کے اوپر لے کے جائیں گے، اور ہم اس جنگ کا نظارہ وہاں پر بیٹھ کے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہودیوں کا خیال ہے جو تیسری جنگ عظیم یعنی ارمگڈون جنگ، جو ہر مجدون جنگ ہے، اس میں ہمارے مسیحا آئیں گے، یعنی دجال، وہ تخت دانیال سلیمان علیہ السلام کی جو تخت ہے، یعنی ہیکل سلیمانی، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پورے دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ یعنی دانیال علیہ السلام کا جو تخت، یا اس طریقے سے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ فی الحال میں تفصیل میں نہیں جانا پڑتا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو ہر مجدون اور ارمگڈون جو جنگ ہے اس پہ سبھی مذاہب متفق ہیں، یہ ضرور ہے۔ اور اس جنگ میں ظہور مہدی یعنی امام مہدی نہیں آئیں گے، اور یہ جنگ بغیر مہدی کے لڑی جائے گی، اور ظاہر ہے جب امام مہدی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کو لیڈر نہیں ہوگا، تو اس پہ فتنے ہوں گے، اور مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوگا یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، کہاں جائیں کس مت جائیں۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خیمے میں نفاق اور ایک میں حق، اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو بہرکیف جو امام مہدی آئیں گے ظاہر ہوں گے وہ اس کے بعد ظاہر ہوں گے، وہ ایک اور جنگ ہے پھر۔ لیکن یاد رہے یہ دونوں جنگ جو ہے نا برابر کے ہی ہوں گے، مطلب جتنے یہ جنگیں ہوئی ہیں یہ سب لوگ بھول جائیں گے۔ یہ جو ارمگڈون یا ہر مجدون جنگ ہے، یہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ پرندہ ایک اڑے گا، اور میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جگہ نہیں پائے گا، وہ یہی ہر مجدون جنگ ہے۔ مطلب اتنے ہی لاشیں، اور ظاہر ہے یہ خون ریز جنگ ہے۔ بہرکیف اس میں مہدی نہیں ہوں گے، مہدی اس کے بعد ہی ظاہر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ کب ہوگی، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دنیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی جو عمر ہے وہ ختم ہونے والی ہے، بہت قریب ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز، جب میں کوئی چیز یا ویسے بھی کوئی بزرگ لوگ علماء جب اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ پیارے بھائی، وہ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کا تذکرہ بھی میں نہیں کر رہا۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں قیامت قریب ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم، بس قرآن کہتا ہے لوگوں کا وقت حساب کا قریب ہے، بہت قریب ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ، عمر، ہر چیز
یعنی یہ امت کہاں تک چلے گی، وضاحت کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ان چیزوں پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا اس پہ، تفصیلی لیکچر اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں خود، میری امت کی جو عمر ہے، دوسرے جو امت گزرے ہیں ان امتوں کے مقابلے میں میری امت کی جو عمر ہے وہ کتنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی الفاظ فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے امت کی عمر دوسرے امتوں کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے یعنی اہل تورات کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں فی الحال، کیونکہ ورڈ بائی ورڈ ظاہر ہے، الفاظ یاد نہیں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں مفہوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے دوپہر تک اس پر عمل کیا، اور مطلب ظہر تک، اور دوپہر تک یعنی ظہر تک وہ عاجز آ گئے، اور پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، وہ ظہر سے لے کر یعنی دوپہر سے لے کر عصر تک انہوں نے اس پر عمل کیا، اور وہ بھی عاجز آ گئے۔ پھر اہل قرآن کو قرآن دی گئی، اور پھر انہوں نے عصر سے طلوع آفتاب تک اس پہ عمل کیا۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کہ دیکھیں میں اس میں اس سے کوئی کام نہیں لے رہا کہ بخاری شریف اور بھی اس میں بہت سارے یعنی اس سے بھی مزید تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہیں یہ روایات ضعیف ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تفصیل کے ساتھ اس لیے میں کروں بخاری شریف کے حوالے سے، جو آپ اٹھا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ بھی یہی حدیث ہے، لیکن کچھ الفاظ چینج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی بندہ چلتا ہے کہ اجرت پہ کوئی کام کرا لے کسی سے، انہیں بندے ملتے ہیں وہ کام کے لیے یعنی کام کریں شام تک، تو وہ مزدور جو ہے مزدوری کرتے ہیں، دوپہر تک وہ عاجز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے ہم نہیں چلیں گے، تو انہیں ایک قرات دی جاتی ہے، وہ مزدوری لے لیتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ جا کے کوئی اور مزدور لے کر آتا ہے، تو انہیں کہتا ہے دوپہر سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، وہ آتے ہیں، پھر وہ بھی عصر تک عاجز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس چھوڑیں اس مزدوری کو، ہم نہیں لیں گے، پھر بھی وہ ایک مزدوری لے کے یعنی جو دوپہر سے عصر تک انہوں نے کام کیا مزدوری لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ چلتا ہے بازار سے یعنی اور لوگوں کو لے کر آتا ہے، تو وہ لوگ عصر سے مغرب تک طلوع آفتاب تک یعنی وہ کام کرتے ہیں، پھر وہ دونوں کی اجر جتنی یعنی یہ دو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے برابر وہ مزدوری لے کر جائیں گے۔ تو اس میں آخر میں اس حدیث میں بھی الفاظ سیم ہیں، اور اس میں بھی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں آپ کم دے رہے ہیں مزدوری اور وہ ان کو زیادہ، حالانکہ وہ کام ہم نے زیادہ کیا ہے۔ اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس روایت میں جو پہلے والی روایت ہے اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ، کیونکہ یہاں بندے کی مثال دی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو تو جتنا جو طے ہوا وہی ہے، اور کیا آپ کا میں نے حق کھایا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو پھر اور یہ تو میرا فضل ہے، میں نے انہیں کچھ زیادہ دیا ہے، اور یہ بندہ جو مزدوری پہ لوگوں کو لے کر آئے گا وہ بھی یہی کہے گا میں نے آپ کا حق تو نہیں مارا، میں نے جو بات آپ سے طے کی ہے وہی دی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرکیف دیکھیں اس میں خلاصہ آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک بندہ جب صبح سے لے کر کام کرے ظہر تک، اب صبح سے ظہر تک کا جو درمیان میں جو گیپ ہے، جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، اس مقدار کو ایک طرف رکھ لیں، یہاں پہ کوئی اور بندے آ کے پھر ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں۔ اب یہ جو کام ہے، اور یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائیوں کی بات ہے، یعنی یہود جو ہے اہل یہود، وہ صبح سے لے کر انہوں نے اس پہ تورات پہ عمل کیا ہے دوپہر تک، ظہر تک، یہ وقفہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اور ظہر سے لے کر عصر تک یہ وقفہ بھی کم ہے، اور عصر سے مغرب تک بھی یہ وقفہ کم ہے۔ مطلب نصارہ، عیسائی اور مسلمان جو عمر گزاریں گے، یہ عمر، ان کی جو عمر ہے یہ یہودیوں کے برابر، یعنی مسلمان اور نصارہ کی جو عمر ہے یہ یہودیوں کے برابر ہے، یہ دونوں کے ملا کے مطلب، کیونکہ ظہر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور صبح سے لے کر ظہر تک، دوپہر تک، یہ برابر کا وقت ہے۔ اور اس میں ہے یہ تو واضح ہے کہ یہودیوں نے 2000 سال عمر گزاری ہے، بنی اسرائیل کی جو عمر ہے وہ 2000 سال ہے،
اور 2000 اور عیسائی جو ہیں انہوں نے 6 سال گزارے ہیں. اور ان دونوں کی مثال، کیونکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ 2 قرات، مطلب عیسائی اور مسلمان یہ دونوں مل ملا کے اور اس پہ یہ عمل کریں گے. اب ظاہر ہے آپ اندازہ کریں کہ عصر سے مغرب تک کا وقت اندازہ لگے تو کتنے رہ جاتے ہیں، بہت کم. اور اس میں یہ بھی ہے وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہودیوں سے مطلب ہم کم عمر گزاریں گے. اب یہودی اگر 2000 سال گزاریں گے تو ہم کم، ظاہر ہے ہاف گزاریں گے، کیونکہ عیسائی اور مسلمانوں کے برابر ہے. تو اس نظریے سے اگر یہ زاویہ رکھیں تو آپ سوچیں تو اس حساب سے 1000 سال بنتا ہے. اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے نزدیک اتنی بھی عاجز نہیں ہے کہ انہیں ایک آدھا دن کی مہلت اور نہ دی جائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مہلت ہے؟ فرمایا 500 سال، مطلب 1000 سال کے بعد 500 سال مزید بھی، یعنی 1500 سال. اور 15 سال 45 ہجری ہے تو 1500 سال مطلب بہت کم ہے. اب ایسے ہی ہے، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو آپ کیوں اس چیز سے دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے، وہ قیامت کے بارے میں ہے، کوئی علم نہیں ہے کسی کو. قیامت کب ہے واللہ عالم، کسی کو نہیں معلوم. قیامت کے جو قریب کی علامات ہیں، جو علامات کبریٰ ہیں، ان میں سے جو کچھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریخ، عمر، ان بندوں کے نام، وضاحت، تفصیل، چہرہ، فیس، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ریفرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کے سامنے یہ رکھا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا ہے. اس چیز میں کوئی تذبذب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف پھر بھی قرآن مجید میں بھی ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. خیر اس آیت پہ میں تفصیلی وہ لیکچر دے چکا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1000 سال. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اس امت کی جو عمر ہے وہ 1500 سال ہے. تو ظاہر ہے اب یہ جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ آخری جنگ ہے. اور آخری جنگ جو ہے یہ ہے جو دنیا کو ختم کر دینے والی جنگ ہے، اسے کہتے ہیں ہرمجدون. یہ ہرمجدون کی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں آپ عجیب نقطہ نظر کو دیکھیں کہ پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول یا دوم، تو اس میں کچھ لوگ یعنی مسلمانوں کے خلاف بھی ممکن ہے ایسا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. کوئی ایک طرف مسلمان ایک طرف کفار، ایسے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. جیسے جنگ عظیم اول میں یعنی یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، یمن اور سعودیہ کی جنگ، اختلافات، اور قطر اور سعودیہ میں اختلاف، اور جیسے ماضی میں عراق نے کویت پر حملہ کیا، اور اسی طرح جو روس ہے، رشین لوگ یوکرین پر، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفر کے خلاف برسر پیکار، ایسے ہوا ہے. لیکن اب جو یہ جنگ ہے اس میں آپ دیکھیں صرف ایک طرف مسلمان، جو بھی مسلمان ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جو کفر ہے وہ کفر کے ساتھ ہے. مطلب ایک طرف اسلام ایک طرف کفر ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً آخری جنگ ہے. اور اس میں یہ بھی سوچ، ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یار وہ تعاون نہیں کر رہے، کچھ آگے نہیں بڑھ رہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تعاون کریں گے بھی نہیں، سامنے آئیں گے بھی نہیں، ایران کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا، یہ سارے بھی کوئی سامنے نہیں ہوں گے. بہرکیف پھر بھی یعنی ایک لسٹ ہے، اس لسٹ میں سارے ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. تو تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اس چیز کو بھی آپ سوچیں کہ یہ واقعتاً جو جنگ ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان ہے. اگرچہ یہ کچھ نہ کریں مگر یہ بھی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ. تو یہ بڑی جنگ ہے. اور اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس کے شروعات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. بہرکیف یہ بات طے ہے کہ اب دنیا مزید چل نہیں سکتی. یہ آخری دن ہے، یہ دنیا کے آخری سانس ہیں. تو اس چیز پہ ظاہر ہے اب جیسے ایک پہلے سے ہم کام کر رہے تھے کہ جذبہ، شوق اور مستقبل کے بارے میں سوچ تھے، بہرکیف وہ سوچ وہ سب کچھ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ قیامت بہت قریب ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کام وغیرہ چھوڑ دیں، یہ ہے وہ ہے، قیامت بہت قریب ہے، سر پہ آگے ہرگز ایسے نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی قلم ہے درخت کا، یعنی وہ اس درخت کو لگانا چاہتا ہے تو لگا لے، قیامت بعد میں آئے گی، یعنی اس چیز کو پھر بھی نہ چڑھے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے آپ ہمیشہ یہاں پہ آپ کو رہنا ہے، اور آخرت کے بارے میں ایسے فکر کرو جیسے آپ نے آج ہی مرنا ہے. مفہوم ہے حدیث شریف کا غالباً، یعنی دنیا میں بھی رہنا ہے اور یہ کام کرنے ہیں. بہرکیف یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے چلیں، ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور حالات انتہائی
بہت پرخطر حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ مزید تفصیلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا، اس کے ساتھ میں مکمل تفصیل کے ساتھ احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں، کوئی ضعیف روایات ادھر ادھر کی باتوں سے بالکل نہیں، تو جڑے رہے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے پھر اللہ حافظ۔